اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر کہ جن کے صدقے سے ہمیں دین اسلام ملا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر ہزارہا کروڑہا بے شمار رحمتیں ہیں کہ ان کے صدقے سے ہمیں مسلمان ہونے کا شرف ملا ہے۔ ہم اس دنیا میں مسلمان پیدا ہوئے، کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جو مسلمان تو نہیں پیدا ہوئے، مشرکین کے گھروں میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے، ان کے صدقے سے دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور انہیں مسلمان بنا دیا گیا۔ اس دنیا میں ہم آتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہم اپنے زندگی کے چند لمحات اپنا رزق کمانے، رزق کھانے اور اس کو بانٹنے میں لگا دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو رزق ہم کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، یا جو ہم دوسروں میں بانٹ رہے ہیں، کیا وہ رزق ہم حلال طریقے سے کما رہے ہیں؟ جو ہم اس کو اسراف کر رہے ہیں یا جو اس کو لگا رہے ہیں، کیا وہ حلال طریقہ ہے؟ کیا جو ہم نے اپنا مال جو اپنے بچوں کے لیے، اپنے آل و عیال کے لیے جمع کیا ہے، کیا وہ حلال ہے؟ اس کے جو ذرائع ہیں کیا وہ حلال ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دینا ہے، کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے کچھ نہ کچھ دینا ہے، لیکن یہاں پر بات صرف یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آخر میں ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا، بہت ہی دلچسپ واقعہ بھی شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کے ساتھ چند باتیں کرنے والی ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے اپنی جو زندگی ہے وہ 3000 روپے سے شروع کی ہے، کہ وہ اپنی زندگی جو اپنے معاملات تھے وہ 3000 روپیہ کما کر جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور یہ کوئی زیادہ پرانا واقعہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ پہلے دور میں 3000 کی بہت قیمت تھی، اب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سائڈ پر کی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ میں صرف آپ سے یہ بات کروں گا کہ ہمیں رزق کے مواقع تلاش کرنے ہیں، جیسے بھی ہوں ہمیں اپنے رزق کے مواقع تلاش کرنے ہیں، لیکن صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے۔ خیال کیا رکھنا ہے؟ کہ ہم جو کما رہے ہیں، کیا جس ذریعے سے ہم اپنے آل و عیال کو کھلا رہے ہیں وہ حلال ہے؟ جس ذریعے سے ہم بانٹ رہے ہیں کیا وہ حلال ہے؟ صرف یہ چند باتیں آپ نے یاد رکھنی۔ اس کے علاوہ آپ کمائیں، زندگی میں تھوڑا ہو یا زیادہ، آپ اپنی زندگی میں کمائیں، خود کھائیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کے اوپر اس کو انویسٹ کریں، اس کے بعد اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے والدین پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے دوست رشتہ دار پر اس کو انویسٹ کریں۔ اس کے بعد آپ جو آپ کے پڑوس میں یتیم ہیں، غرباء ہیں، مساکین ہیں، کوئی مسجد میں دینا چاہتا ہے، کوئی مدرسے میں یا کسی تنظیم کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ سب کام آپ کریں، لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ کیا جس ذریعے سے میں کما رہا ہوں، کھا رہا ہوں یا دوسروں کو دے رہا ہوں، کیا یہ حلال ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں، ایک نے 3000 سے شروع کی، ایک نے 4000 سے، ایک نے 5000 سے اپنی جو ہے وہ انٹرنشپ شروع کی۔ 5000 کماتا تھا ہر مہینے، اسی سے صبح کمایا اور شام کو کالج وغیرہ پڑھنا شروع کیا۔ پھر کرتے کرتے انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی اس طرح سے لیا ہے کہ جو انہوں پریکٹیکل سیکھتے رہے، ساتھ میں پڑھتے بھی رہے۔ ایک چیز اور آپ سے یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا اپنی بات، کہ دیکھیں آپ جب بھی پڑھ رہے ہو، کما رہے ہو، ایک چیز آپ اپنے ساتھ ایک اور آپ ایڈ کر لیں اپنی زندگی میں، کہ آپ کچھ نہ کچھ مطالعہ کریں، خواہ وہ مطالعہ دنیاوی لحاظ سے ہو یا دینی لحاظ سے ہو۔ دیکھیں، کچھ ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ سوچے کہ دنیاوی لحاظ سے کیوں، کہ دیکھیں اس میں صرف ایک نیت آپ نے کرنی، نیت یہ کرنی کہ میں جو سیکھ رہا ہوں یا جو پڑھ رہا ہوں دنیاوی لحاظ سے، کوئی بھی آپ ٹیکنالوجی ہے یا کسی بھی حوالے سے سیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اس میں نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، جو سیکھ رہا ہوں، اس سے جو میں کماؤں گا وہ حلال کماؤں گا، اپنے اہل و عیال کی خدمت کروں گا، اپنے جو ہمارے مسلمان یا جو دوست احباب رشتہ دار یا پڑوس میں کوئی بھی ہے وہ غریب ہے، مسکین ہے، ان کو صدقہ و خیرات کروں گا، ان کو جو ہے وہ اگر کبھی ضرورت ہوئی کھانے کی تو ان کو کھلاؤں گا، ان کو ضرورت ہوئی پہننے کی تو ان کو پہناؤں گا،
تو یہ آپ نیت کر لیں. اس کے بعد آپ دنیاوی لحاظ سے بھی پڑھیں, دینی لحاظ سے پڑھیں. جب آپ دینی لحاظ سے پڑھیں گے تو آپ کو اپنے اسلام کے بارے میں, اپنی شریعت کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ معاملات اور سیکھنے کو ملیں گے کہ میں کیسے کیسے کما سکتا ہوں, کیسے کیسے کھا سکتا ہوں, کیسے کیسے لوگوں کو دے سکتا ہوں. اپنے جو ہم نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ ہے جو اپنے ہمارے دینی اسلام کے کچھ ایسے جو ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں, کچھ واجب ہیں, کچھ مستحب ہیں, کچھ سنت ہیں, تو ان سب معاملات کو بھی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آخر میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گا. تو جی وہ واقعہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے منسوب ہے کہ وہ جا رہے تھے, غالباً عصر کی نماز کا وقت ہوا تو مسجد کے قریب تھے, تو وہیں سے ایک غلام کا گزر ہوا. آپ نے اس غلام کو روکا کہ حضور یہ میری سواری ہے, آپ اس کا خیال رکھیں, میں نماز ادا کر لیتا ہوں. نے کہا ٹھیک ہے. آپ چلے گئے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے. آپ نے نماز ادا کی. جب مسجد سے واپس تشریف لے آئے تو دیکھا کہ سواری تو موجود ہے لیکن دو چیزیں غائب ہیں, ایک غلام, دوسرا جو آپ کی سواری کے اوپر کھاٹی جس کے اوپر بیٹھتے ہیں وہ غائب ہے. آپ نے کہا کہ سوچا کہ کیا واقعہ ہوگا. بہرحال آپ نے جب اپنی وہ بیٹھنے کی سواری کے جو بیٹھنے کے لیے جو کاٹی تھی وہ موجود نہ تھی تو آپ نے بازار کا رخ کیا. جیسے ہی بازار کی یہ شاپ یا دکان وہاں پر گئے, دیکھا, ڈھونڈا, کاٹی وغیرہ ڈھونڈی تو اچانک نظر پڑی کہ اس دکان میں وہی کاٹی موجود ہے جو آپ کی تھی. آپ اس دکان والے کے پاس گئے کہ جناب مجھے یہ کاٹی چاہیے, کتنے کی دیں گے؟ دکاندار, کیونکہ وہ دور ہی ایسا تھا, ایماندار لوگوں کا دور تھا, تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ کچھ دیر پہلے ہی ایک غلام میرے پاس آیا, اس نے مجھے ابھی ہی فروخت کی ہے, میں نے ابھی ہی لی ہے, تو میں نے یہ 2 درہم یا 2 دینار غالباً کی یہ لی ہے, تو لہٰذا کیونکہ چونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے لہٰذا اس کے اوپر میں اپنا ٹیکس نہیں لگاؤں, اپنی کمائی نہیں لگاؤں, جتنی کی میں نے لی ہے میں اتنی کی آپ کو دے دیتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے بتائیے کہ کیا ریٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ 2 درہم یا 2 دینار, جس کا انہوں نے اس جو غلام تھا اس سے خریدا تھا. آپ نے لے لی. جب لے لی تو آپ نے جو ہے ذکر کیا کہ میں جب نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا اور جب نکل رہا تھا تو میں نے نیت کی تھی کہ میں واپس آ کر اس بندے کو 2 درہم یا 2 دینار کی جس کی وہ آپ کو کاٹی ملی تھی وہ نیت کی تھی کہ میں وہ غلام کو دوں گا. لیکن ہوا کیا کہ غلام کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے وہ رزق لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رزق جو ہے وہ اس غلام کو دینا ہی دینا تھا. لیکن ہوا کیا کہ اس غلام نے صبر نہیں کیا. جو ایک حلال کا راستہ تھا, جو ایک حرام کا راستہ تھا, اس میں اس نے فرق نہیں کیا. اس نے کیا کیا کہ وہ لیا, جا کے فروخت کیا اور جا کے لے لیا. اگر وہ تھوڑی دیر انتظار کر لیتا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنے کا انتظار کر لیتا, تو انہوں نے جو کہ نیت کی ہوئی تھی تو وہ یا تو جیب سے دیتے یا جس طرح سے بھی دیتے, انہوں نے وہ رزق اس کو دینا تھا. اللہ تعالیٰ نے رزق اس کے مقدر میں لکھا تھا جو اس کو ملا, لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے تھوڑا سا صبر نہیں کیا اور جو ہے وہ اپنا حلال جو ہے وہ حرام میں تبدیل کر دیا. تو دیکھیں ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم کمائیں, کھائیں, کھلائیں, لیکن ایک فرق اس میں ضرور کریں کہ کیا جو ہم کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, دوسروں کو دے رہے ہیں, کیا یہ حلال ہے. تھوڑا سا صبر کریں. آپ کو تھوڑا ملتا ہے آپ تھوڑا لیں, زیادہ ملتا ہے جب آپ کے مقدر میں زیادہ ہوگا تو آپ کو زیادہ ملے گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں حلال رزق کھانے, کھلانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے. جن ہمارے بھائیوں کے پاس رزق کے مواقع نہیں, اللہ تعالیٰ انہیں رزق حلال کے مواقع نصیب فرمائے, اور جو رزق حلال کما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق حلال میں برکت, رحمت اور راحت نصیب فرمائے. اور آخر میں آپ کے ساتھ ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ اسی طرح کی اصلاحی, فلاحی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اس طرح کا مواد حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں, اور اس ویڈیو کو بھی اور دوسرے جو ویڈیوز ہماری آتی جاتی ہیں ان کو بھی جو ہے دوسرے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ آپ کی وجہ سے ان کو بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے. دیکھیں جب آپ کی وجہ سے کچھ سیکھنے کو ملے گا تو یہ آپ کے لیے صدقہ ہے. وہ آپ کی وجہ سے کوئی نیکی کا کام کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. وہ آپ کی وجہ سے رزق حرام کو ترک کر کے رزق حلال پہ آئیں گے تو یہ آپ کو ثواب ملے گا. وہ نماز کی طرف آئیں گے آپ کو ثواب ملے گا. لہٰذا اپنا بھی بھلا کریں اور اپنے دوستوں اہل و عیال کا بھی بھلا.